وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے بارے میں دوسرا درس ہے، اور کل کے درس میں قربانی کے فضائل بھی بیان ہوئے تھے اور ذبح سے پہلے تک کے مسائل۔ آج قربانی کے بقیہ مسائل ہیں، ذبح سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ جانور حلال ہونے کے لیے ذبح صحیح ہونا ضروری ہے۔ جن جانوروں کو کھانا حلال ہے وہ اسی وقت حلال ہے کہ جب شرعی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ اگر شرعی طریقے پر ذبح نہ ہوا ہو تو وہ مردار ہو جاتا ہے، اور مردار کھانا حرام ہے۔ تو بکری کھانا حلال ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ذبح شرعی ہو تو حلال ہے، اور ذبح شرعی نہیں ہوا تو حلال بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ذبح کے شرائط دیکھ لیجئے۔ کچھ شرائط ذبح کرنے والے میں چاہیے اور کچھ عمل ذبح میں چاہیے۔ ذبح کرنے والے میں جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرے گا تو بھی حلال نہیں ہوگا، مسلمان ہونا چاہیے۔ تو مسلمان اگر نہیں ہے اور جو بدعقیدہ ہے اور اس کی بدعقیدگی حد کفر تک ہے، علماء اسلام نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، تو محض کلمہ گوئی کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، جو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سارے اسلامی اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو یہ بظاہر مسلمان بننے سے وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا کوئی بدعقیدہ اگر ذبح کرے گا تو وہ مردار ہو جائے گا۔ تو مسلمان ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے۔ کوئی اگر مجنون ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، عاقل ہونا چاہیے، یعنی وہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ نابالغ بچہ بھی ہے لیکن ذبح کیا ہے وہ سمجھتا ہے، اسلام میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، جانور کو اس طرح ذبح کریں گے تو کھانا حلال ہوگا، یہ سب بات سمجھتا ہے، مگر نابالغ ہے تو بھی وہ عاقل ہے، اور اس حد تک اس کی عقل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حلال حرام ہے، کچھ ہوتا ہے اور اس طرح ذبح کریں گے تو ہی کھا سکتے ہیں ورنہ کھانا حرام ہوگا، یہ سب اس کو معلوم ہے۔ تو ایسا اگر نابالغ بھی ہے تو اس کا بھی ذبح صحیح ہے۔ اور تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا، کیونکہ اس وقت ہنگامی حالت ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گڑبڑی میں بھول جائے، وہ نہیں، لاپرواہ ہے، اس کی پرواہی نہیں ہے، اس کو ذبح صحیح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ایسے شخص کا بھولنا نہیں، جو احتیاط سے ذبح کرتا ہو، پڑھتا ہو، حلال حرام کی اس کو فکر ہو، ذبح صحیح کرنے کی فکر ہو، مگر جانور اتنی گڑبڑ کیا، جانور کو لٹانے میں اتنا ہنگامہ ہوا، یا وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، یا اس کو بہرحال ذبح کرنے کے ہنگامے میں کسی وجہ سے وہ کیا ہو گیا کہ جلد بازی میں بھول گیا، تو بھی جانور حلال ہے۔ تو بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو نسیان معاف ہے، لیکن عمدن اگر چھوڑ دے گا، عمدن میں تو مسلمان ہوں، میں بولوں یا نہ بولوں میرے دل میں بسم اللہ ہے، عمدن چھوڑ رہا ہے، ہلکے میں لے کر چھوڑ رہا ہے تو مردار ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔
اور ذبح کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کا نام نہ لے، اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے، اور ذبح میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کا نام نہ ملائے۔ اللہ کا نام بھی لیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر بول رہے ہیں، اسی میں کسی اور کا نام بھی ملا دیا تو حلال نہیں ہوگا۔ ذبح سے پہلے کسی کا نام لیا ہے، ذبح کے بعد کسی کا نام لیا ہے، وہ الگ شکل ہے۔ ذبح کی دعا میں ہی اللہ کے ساتھ کسی کا نام وہیں پر لے جا کر جوڑ دیا تو اس سے ذبح سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوا ذبح کرنے والے میں، جو ذبح کر رہا ہے۔ اور کتابی کے ذبیحے کی بھی بات آتی ہے کہ واقعتاً وہ کتابی ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، واقعتاً کتابی ہے تو۔ اگر وہ ملحد ہے، برائے نام کتابی ہے، مگر وہ کافر یا ملحد ہو گیا ہے۔ بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو عیسائی تو بولتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ عیسائی نہیں رہے، وہ یا تو ملحد ہو گئے ہیں یا پھر وہ عیسائیت سے خارج ہو گئے ہیں، تو کتابی نہیں رہے۔ وہ اسلام میں جس کو کتابی کہا جاتا ہے وہ کتابی نہیں رہا، وہ عیسائیت پر باقی نہیں ہے، یہودیت پر باقی نہیں ہے۔ جو توریت اور انجیل کی تعلیمات ہیں بہرحال وہ اس پر باقی نہیں ہے، بس عیسائیوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے اور یہودیوں میں شمار ہو رہا ہے، تو وہ کتابی نہیں ہے بہرحال۔ اور مرتد یعنی اسلام کی جب شرط آ گئی تو بہرحال کافر ذبح کیا ہو تو بھی درست نہیں، مرتد ذبح کیا ہو تو بھی درست نہیں۔ مرتد جو پہلے مسلمان تھا اسلام سے پھر گیا وہ مرتد ہے۔ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کوئی مسلمان کتابی ہو گیا اس کا حلال نہیں ہے، وہ تو مرتد ہے۔ جو پہلے ہی سے عیسائی ہے، کتابی ہے، پہلے ہی سے کتابی ہے، اس کا ذبح تو حلال ہے، لیکن مسلمان کتابی بن گیا تو اب اس کو کتابی نہیں کہیں گے، مرتد کہیں گے، اسلام سے پھر گیا، اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ ذبح کے شرائط ہے۔ اچھا، اب جانور میں ذبح میں حکم یہ ہے کہ 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے، ایک جو سانس کی نلی ہے، اور جو کھانا پانی جانے کی نلی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی 2 رگیں اور گزر رہی ہیں خون کی، یہ چاروں کٹنا چاہیے، اور حلال ہونے کے لیے کم از کم 3 بھی کٹ جائیں تو حلال ہو جائے گا، 3 بھی کٹ جائیں تو حلال ہو جائے گا۔ یہ اس میں عمل ذبح میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اوپر کاٹ دیے، وہ جہاں کاٹنا تھا اس سے بہت اوپر کاٹ دیے، جہاں اس کا جبڑا ہے نیچے کا، بالکل جبڑا جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں کاٹ دیے، بہت اوپر بتا دیا، بتانے والا بھی یہ بھی تجربے کار نہیں تھے، بہت اوپر کاٹ دیے، اور وہ جو سانس کی نلی ہے اور جو کھانا پانی وہ کٹی نہیں تو بھی حلال نہیں ہوگا۔ 3 کم از کم کٹنے چاہیے، 3 کٹنے چاہیے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ذبح کرنے والے 2 ہوتے ہیں، بڑا جانور ہے اور جو ذبح کر رہا ہے اس کی طاقت کافی نہیں ہو رہی ہے، اور جو بازو تھا دوسرا وہ بھی طاقت لگا دیا ہاتھ رکھ کر، تو اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ذبح کے عمل میں یعنی چھری پھیرنے میں جس کی بھی طاقت لگ رہی ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ جو پیر پکڑا ہوا ہے وہ نہیں، جانور کو پکڑا ہوا ہے وہ نہیں، جو چھری میں اپنی طاقت لگا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھری پکڑ کے ایک صحیح جگہ رکھ دیا، صرف رکھا، طاقت نہیں لگایا، ذبح میں طاقت نہیں لگایا،
آپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ قصائی کیا کیا، آپ کو صحیح جگہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھ دیا کہ چلیے اب ذبح کیجیے، اس کو بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ذبح میں اس کی طاقت نہیں لگ رہی، وہ تو صرف ایک جگہ متعین کر دیا، رکھ دیا، اب آپ کاٹیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ سے وہ ذبح نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بھی طاقت لگا دیا ہاتھ لگا کے کہ ان سے نہیں ہو رہا، چلو میں بھی تھوڑی طاقت، تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر ان کو بھی پڑھنا لازم ہے، یہ پڑھ کر ہی اس میں طاقت لگائیں گے۔ تو ذبح میں جن کی طاقت لگ رہی ہے ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، چاہے وہ 2 ہوں چاہے وہ 3 ہوں، جس کی بھی طاقت سے عمل ذبح انجام پا رہا ہے اس کو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اچھا، ذبح کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قربانی نام ہی ذبح کا ہے۔ کیا تعریف پڑھے تھے ہم؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں عبادت کی نیت سے ذبح کرنا، تو جو بھی قربانی ہے وہ یہی ہے، یہ جو 4-5 سیکنڈ کا آپ کا عمل ہے چھری پھیرنے والا، یہی ہے قربانی، تو یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اصل یہاں گڑبڑی ہوگی تو پھر اس کا مطلب قربانی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہاں گڑبڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکروہ ہو رہی ذبح مکروہ طریقے پر ہو رہا ہے تو خیر ٹھیک ہے، جانور تو حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر غلطی ہو گئی، اس میں شرط نہیں پائی گئی، تو جانور مردار ہو جائے گا۔ مکروہ کی صورت یہ ہے کہ پورا جوش میں پوری گردن ہی الگ کر دی ہے، مکروہ عمل ہے۔ 4 رگیں کٹ گئی پھر بھی پھرا رہے ہیں، پورا لے جا کے ہڈی تک لگا دیے، مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں 4 رگیں کٹ گئی چھوڑ دینا چاہیے بس، تو بالکل لے جا کر ادھر ہڈی تک، جو پیچھے جو گردن میں جو ہڈی ہے نا، ہڈی تک لے جا کر لگا دینا، یا پھر جو ہے چھوٹے جانوروں میں کبھی گردن ہی الگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ چھری تیز ہے اور یہ صاحب پہلی بار کاٹ رہے ہیں اور ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ خوب دبا کے کاٹنا ہے، تو گوشت مکروہ نہیں ہوگا، یہ عمل مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ ایسی کوئی غلطی ہوئی خیر قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر دوسری کوئی غلطی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو قربانی خطرے میں آ سکتی ہے۔ بہرحال قربانی کا طریقہ دیکھیے، اب قربانی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قربانی کے جانور کو کھلائیں گے پلائیں گے، وہ بھوکا پیاسا اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کے سامنے چارہ رکھ دیں، پانی رکھ دیں، اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے چارہ دیکھتے ہی چارہ کھا لے گا، اگر پیاس لگی ہوئی ہے پانی دیکھ کے پانی پہ، زبردستی پلانا نہیں ہے، اگر وہ پانی رکھ دیجئے پیاسا ہوگا تو پی لے گا، پی لیا پانی، چارہ بھی کھا لیا، اب لٹا کے ذبح کر دیجئے۔ ہاں اس کو لٹا کے منہ کھول کے پانی ڈال رہے ہیں، وہ یہ پانی پلانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں اس کا منہ دونوں جبڑے اس کے اس طرح پکڑے ہوئے ہیں، وہ ہلا بھی نہیں سکتا اور پانی ڈال رہے ہیں، جانور کو لٹا کر اس کے بعد اس کا زبردستی منہ کھول کے اس میں پانی ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ پانی پلا کے ذبح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ جب وہ بندھا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے اسی وقت پانی رکھ دیجئے اس کے سامنے، اگر پیاسا ہے تو پانی پی لے گا، زبردستی بھی مت کیجئے، پلا نہیں ہے، پیاسا ہو تو پی لے گا، نہیں پیا مطلب پیاسا نہیں ہے، چارہ پانی رکھ دیجئے، کھا لیا پی لیا ہو گیا، نہیں کھایا نہیں پیا مطلب بھوکا پیاسا نہیں ہے، لیجئے اور سیدھا ذبح کر دیجئے۔ اچھا، اب جانور کو لٹانا کیسے ہے؟ جانور کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کو بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اس کے بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، پیر قبلے کی طرف ہوں گے اس کے، اور اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اور اس کے بعد ذبح کرنے والا اپنا جو سیدھا پیر ہے وہ اس کے شانوں پہ رکھے گا، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دے گا۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو بھی اچھی طرح تیز کرنا چاہیے، ایسی چھری نہ ہو کہ کوشش کرنا پڑے
تیز چھری رہے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ وہ جانور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں۔ اسلام میں جانوروں کی بھی حقوق ہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، کوئی چادر بیچ میں پکڑ لیں یا کچھ پردہ کر لیں بہرحال، یا ایک جگہ ہے وسیع تو ایک جانور دوسری جگہ رکھیں اور کاٹنے کی جگہ الگ رکھیں، جگہ تنگ ہے تو کم از کم چادریں وغیرہ لٹکا کے پردہ کر لیں، اس کو نظر نہ آئے۔ تو چھری تیز کر لیں، کھلا لیں پلا لیں، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور اس طریقے سے اس کو بائیں پہلو پہ لٹا کر تیز چھری سے جلدی ذبح کرنا۔ اچھا، اب ذبح سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ذبح سے پہلے وہ پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح ہو گیا، اس کے بعد اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا، یہ ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں، اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من فلاں کہہ دیں گے، من فلاں من فلاں، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم، اس طرح یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ اچھا، اب قربانی کے گوشت میں مستحب طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ایک حصہ فقراء و مساکین یعنی غریبوں کے لیے، ایک حصہ خود اپنے لیے۔ یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شرائط کا جانور خریدنے میں زیادہ دھیان نہیں دیں گے، ذبح میں زیادہ دھیان نہیں دیں گے، گوشت کے حصے بہت ایمانداری سے بنائیں گے، نہیں ایمانداری سے 3 حصے بنانا ہے۔ وہ ادھر ذبح بہت ضروری عمل تھا، وہاں بے احتیاطی کر کے آئے ہیں۔ جانور خریدتے وقت جو دیکھنا چاہیے تھا کہ جانور شرائط کا ہے یا نہیں ہے، تو جہاں دھیان دینا چاہیے وہاں دھیان نہیں ہے، ادھر سے جانور کی عمر ہے ہی نہیں، بجٹ ہمارا اتنا ہی ہے بلکہ چھوٹا جانور لا لیے، بکرا خریدنے گئے 1 سال کا نہیں ہے اور 8 مہینے کا بکرا ذرا کم قیمت پہ مل رہا ہے، تو چلو ہمارا بجٹ اتنا ہی ہے، وہاں سے لے کے آ گئے، تو وہاں دھیان نہیں دیے، قربانی نہیں ہوگی۔ ذبح کے وقت کچھ گڑبڑی ہو رہی، وہاں دھیان نہیں دے رہے ہیں، ذبح میں گڑبڑی ہوگی تو پھر قربانی خطرے میں ہے۔ لیکن حصے بناتے اور بانٹتے وقت وہاں پورا دھیان ہے، ایمانداری سے اس کے بھی 3 حصے کرو، اس کے بھی 3 حصے کرو، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہاں غلطی ہونے سے قربانی ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جانور خریدنے میں اگر غلطی ہوگی، صحیح شرائط کا نہیں خریدیں گے، ذبح میں غلطی ہوگی تو قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جہاں قربانی ہی خطرے میں پڑ رہی ہے وہاں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ پورا بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، آپ وہ گناہ نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہے۔ آپ کے ہی بال بچے اتنے ہیں کہ بکرا سب انہی کے لیے کافی ہوگا، ایک قربانی ہوئی ہماری اور ہمارے اہل و عیال ہی۔ اب یہ ہم دو ہمارے دو کا ہی نہیں ہے نا، ہر جگہ اسلام میں تو بڑی بڑی فیملی ہو سکتی ہے اگر اسلام کے حساب سے چلیں گے، اہل و عیال زیادہ ہیں، جتنے جو ہم بکرا قربانی دیے ہیں، جو بڑے جانور میں حصہ ملے ہیں، وہ سارا گوشت گھر کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، تو رکھ لیں، کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو کھلانے سے بہتر اپنے لوگوں کو کھلانا ہے۔ یہ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے حسن سلوک کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، تو ان لوگوں کو اگر ضرورت ہے تو ان کو چھوڑ کر آپ باہر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو فقہاء کرام یہاں تک فرما رہے ہیں آپ کے گھر کے ممبر زیادہ ہیں، ان کو ہی اتنا کافی ہوتا ہے تو انہی لوگوں کو کھلائیے،
آدمی اپنے بال بچوں کو بھی اگر ثواب کی نیت سے کھلائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بال بچوں کو کھلانا چاہیے، ان کی پرورش میرے ذمے ہے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو گوشت کے 3 حصے مستحب ہیں، 3 حصے کریں گے، اور فقراء و مساکین غریبوں کے لیے، دوست احباب کے لیے ایک ہمارے لیے ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اور قربانی کا چاہے گوشت ہو، چاہے اس کی کھال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے ہم کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی مالی فائدے سے مراد کھال کو اپنے لیے فروخت کر رہے ہیں۔ قربانی ہم کیے، اب جو کھال ہے اس کو بیچ کے پیسے رکھ لیے ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی چیز اس کی بیچ کے ہم پیسے رکھ رہے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں دیکھنا پڑے گا شریعت کیا اجازت دیتی ہے۔ جیسے کھال ہے، اب تو کھال کی کوئی قیمت نہیں رہی، لیکن جب قیمت تھی تو متعین تھا یہ مسئلہ۔ کھال ہے، کھال آپ کسی ایسی چیز سے بدل رہے ہیں جس کو باقی رکھتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے۔ جیسے 10-12 سال پہلے قربانی کے اگر آپ بڑے جانور کی قربانی دے رہے ہیں تو اس میں 700-800 ہزار روپے آ جاتے تھے۔ تو مان لیجئے میں بڑے جانور کی قربانی کیا، اب وہ کھال کے 700-800 ہزار روپے ہو رہے ہیں، اور وہ جو چمڑے کا کاروباری ہے تو وہ پیسوں میں بھی کھال لے لیتا ہے اور کچھ سامانوں میں بھی، کچھ کتابیں رکھا ہوا ہے، تو ہم کھال دیے اور کتابیں لے لیے۔ فروخت کس سے کیے کھال کو؟ کتابوں سے، وہ دے دیے۔ ہر جگہ پیسے ہی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک طرف مال ایک طرف پیسہ، کبھی کبھی دونوں طرف چیزیں ہوتی ہے۔ تو ہم کھال دیے اور اس کے بدلے میں کتابیں لیے، یہ درست ہے، لیکن پیسے لیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور گوشت کے بارے میں بھی ایسے ہی، گوشت وغیرہ بھی فروخت نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور سے، قربانی سے پہلے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا دودھ وغیرہ نکال کے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بال وغیرہ نکال کے، اون وغیرہ نکال کے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ اونٹ ہے قربانی کا، 15 دن پہلے آپ لے کے آئے، اب بیٹھ کے اس پہ گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس پہ سواری نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں استعمال کریں گے اس طریقے سے، اور بعد میں اس کی کھال وغیرہ سے بھی ہم روپیہ پیسہ وغیرہ حاصل نہیں کر سکتے بہرحال۔ اور ایک اس کے بعد دیکھیے، جب ہم شریعت میں جن جانوروں کو کھانا حلال کیا گیا ہے اس میں وہ پورا کا پورا جانور حلال نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں اور ان کو کھانا ناجائز ہے، تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جانور ذبح ہو گیا تو پورا جانور حلال نہیں ہو گیا، اس میں کچھ چیزیں کھانے کی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کھانے کی ہیں۔ تو حلال جانور کے جو ممنوع اجزاء ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ممنوع اجزاء حرام جانور کے کیا کیا ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو 7 چیزیں یہاں پر میں لکھا ہوں 1 سے لے کر 7 تک، یہ 7 چیزیں تو وہ ہیں جو خود حدیث شریف میں آئی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بھی یہ جو بہتا خون ہے، یہ تو اس کی حرمت تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو بہتا خون ذبح کیے اور جو خون بہا، تو آپ غیروں کو دیکھے ہوں گے، اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو بھی کھا لیتے ہیں، حرام ہے۔ اور آپ بعض پرانے لوگوں سے پوچھئے، وہ اپنے بچپن اور جوانی کے واقعات بتائیں گے کہ غیر مسلموں کے ماحول میں جب وہ تھے تو وہ لوگ بھی کھائے ہوئے ہیں، معلوم نہیں تھا، کھائے ہوئے ہیں بہرحال۔ تو بعد میں اس کو وہ جما دیتے ہیں، اس کو جمانے کے بعد پھر اس کو قیمے وغیرہ کی طرح استعمال کر لیتے ہیں۔ بہرحال بہتا خون یہ تو حرام ہے، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، تو حرام ہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے، حدیث شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ یہ شرمگاہ نر اور خصیے جس کو کپورے بولتے ہیں، ہاں، اور شرمگاہ مادہ یعنی بکرا ہے تو اس کی شرمگاہ بھی، بکری ہے تو اس کی شرمگاہ بھی، اور ودود یعنی جو گوشت کے اندر سے اتنا
ایک گانٹھ نکلتی ہے اس طرح، جو لال ہوگی یا مٹی کے رنگ کی ہوگی، گردن کے پاس یا گوشت میں کہیں سے بھی جب آپ گوشت بنا رہے ہوں اس وقت دیکھیے گوشت کے درمیان سے اتنی نکلتی ہوئی بیج کی طرح، بڑی بیج کی طرح، جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا اتنی یا اس سے بڑی، وہ لال رنگ کی ہوگی یا پھر وہی مٹیالے رنگ کی ہوگی، اس کو غدود بولتے ہیں، وہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ مثانہ جس میں پیشاب بھرا ہوا رہتا ہے وہ بھی کھانا ناجائز ہے، اور پتا بھی ناجائز ہے۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو حدیث شریف میں آئی ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا: بہتا خون، شرمگاہ نر، خصیے، شرمگاہ مادہ، غدود، مثانہ، پتا۔ دیکھیے قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں تو قرآن و حدیث ایک ایسا قانون ہے کہ اس سے پھر کئی قوانین بنتے ہیں جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں۔ مجتہدین جن کی زندگی قرآن و حدیث پڑھنے میں ہی گزری اور وہ قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، ان کی زندگی دین کو سمجھنے میں گزری، اور وہ علم دین کے ایسے ماہر ہیں کہ وہ صرف ایک عالم نہیں ہے بلکہ مجتہد کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، دیگر جو ہزاروں فقہاء کرام ہیں جو اپنی زندگی قرآن و حدیث سمجھنے میں صرف کیے ہیں اور اجتہاد کے درجے تک پہنچے، جن کو ہم فقہاء کرام کہتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا منشا اور اس کا مقصد سمجھتے ہیں کہ کسی آیت میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو ہر کوئی بولتا ہے کہ بھئی وہ تو ایک سمندر ہے، بھئی وہ دیکھیے اتنی سی کتاب ہے، ہاتھ میں لے سکتے ہیں آپ کو، مگر آپ علم کا سمندر بول۔ اب یہ فقہاء کرام کی باتیں آپ نہیں مانیں گے، مفسرین کی باتیں نہیں مانیں گے تو پھر وہ علم کا سمندر کہاں سے آئے گا؟ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، ترجمے میں ہی سب ہونا چاہیے، تو ٹرانسلیشن میں ہی ساری چیز آ جانا چاہیے، قرآن میں صاف صاف ہر چیز لکھی ہوئی، پھر سمندر کیسے ہوا؟ سمندر کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا دین سمجھتا ہے قرآن مجید میں اس کو اتنے معنی سمجھ میں آئیں گے، تو دین کی سمجھ کا ہمارا جو لیول ہوگا اسی لیول سے ہم قرآن شریف کو بھی سمجھیں گے، حدیث شریف کو بھی سمجھیں گے۔ تو فقہاء کرام کی زندگی اسی میں گزری، تو وہ لوگ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، لیکن جب فقہاء کرام پڑھتے ہیں جن کی زندگی ہی قرآن و حدیث کے پڑھنے میں گزری ہے، وہ لوگ اس کا مکمل مفہوم سمجھتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان ہے، تو اس فرمان یہ کتنا وسیع ہے، حضور تو 7 چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں لیکن اس میں کتنی چیزیں آ گئی، اس کا اصول کیا ہے، اس بنیاد پر حضور نے وہ فرمایا ہے، وہ بنیاد کہاں کہاں پائی جا رہی ہے، اور اس میں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، یہ فقہاء کرام زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث میں غور کرنے کے بعد، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں غور کرنے کے بعد، اسلام کے سارے دلائل میں غور کرنے کے بعد فقہاء کرام نے ان کو بھی بیان فرمایا کہ صرف یہی چیزیں ناجائز نہیں ہیں، یہ حرام مغز بھی، جو ریڑھ کی ہڈی میں سفید، جو مکمل ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے تک جو سفید گد کی طرح ہوتا ہے اس کو حرام مغز کہتے ہیں، تو حرام مغز بھی کھانا ناجائز ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سے اس کو نکال دینا چاہیے، اگر پک بھی گیا ہے تو پکنے کے بعد اس کو نہ کھائیں۔ اور گردن کے پٹھے، جو گردن کو ٹکا کر رکھنے کے لیے سخت پٹھے ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، جب بڑا جانور ذبح ہو تو آپ اس میں دیکھیے ذبح کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو واضح طور پہ دکھ جائیں گے، بالکل سفید ہوتے ہیں، 2 پٹیاں ہوتی ہیں اس طرح، بہت پکڑ کے دیکھیں گے بہت سخت ہوں گی وہ۔ اچھا، جیسے یہ ہمارے پیر میں پیچھے ایڑی کے اوپر ہوتا ہے، پیچھے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، جس کی طاقت کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں، جو ایڑی پچھلے حصے میں ایڑی کے اوپر ہے، اس طرح گردن میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، تو گردن کے پٹھے یہ، اس کے بعد کلیجی کا خون، کلیجی میں سے جو خون نکل رہا ہے، ایک تو خون ہے جو ذبح کے وقت نکلا، لیکن ذبح کے وقت جو خون نکلا اس کے علاوہ بھی اس جانور کے جسم میں خون ہوتا ہے،
لیکن ذبح کے وقت جو نکلا وہ بہتا خون ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، بالکل قطعی دلیل۔ لیکن یہ جو وہ خون نکل جانے کے بعد جو جانور میں رہ جاتا ہے، جو اندر ہی اندر ادھر ادھر بہتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو کلیجی کا جو خون ہے، کلیجی میں سے نکل رہا ہے، وہ بھی، اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ تلی کا خون یہ بھی ناجائز، اور گوشت کا خون، آپ دیکھیے جانور ذبح ہو گیا، اس کا خون وغیرہ سب نکل گیا، اس کے بعد بھی جب گوشت وغیرہ آپ کاٹیں گے تو اس میں سے بھی خون نکلتا ہے، تو وہ بھی خون کیا ہے، اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ دیکھیے یہ 7 تو حدیث میں بیان ہوئے تھے، اس کے بعد یہ حرام مغز، گردن کے پٹھے، کلیجی کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون، 1 2 3 4 5، یہ 5 قدیم فقہائے کرام نے اس کو اضافہ فرمایا ہے اسی حدیث شریف سے استنباط کرتے ہوئے۔ اب یہ جو نیچے کے 10 ہیں، 13 سے لے کر 22 تک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ جو 10 ہیں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایسے فقیہ تھے کہ اہل سنت تو اہل سنت ہے، جن کے خلاف آپ پوری زندگی مشن چلاتے رہے، جن کے اوپر فتویٰ تھا، جو آپ کہیں تو ان کو دشمن بھی کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ لوگ بھی آپ کی فقہ کا اعتراف کرتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ تو آپ نے دلائل کے ساتھ ان 10 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ دلائل اب وہ علمی بحث ہوگی، بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے اس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ جس بنیاد پر یہ حدیث میں یہ چیزیں جو آئی ہیں اور جو قدیم فقہ نے بیان کیا ہے، وہی بنیاد ان چیزوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اس میں سے کئی چیزوں کو فقہ نے نجس کہا ہے، ناپاک ہے، وہ جب ناپاک ہے تو ناپاک چیز کھانا جائز نہیں ہے، تو فقہائے کرام کی ہی عبارتوں سے ثابت ہو گیا۔ تو فقہائے کرام جس کو ناپاک کہہ رہے ہیں، جیسے فقہائے کرام نطفے کو ناپاک کہہ رہے ہیں، اور یہ جو پتے کا پانی ہے اس کو بھی فقہا ناپاک فرما رہے ہیں، اور یہ جو علقہ اور مضغہ ہے، یعنی جو بکری میں یا گائے میں یا اونٹنی میں جو حاملہ ہے، تو اس کے اندر جو ابھی بچہ بننے کی شروعات ہے، ابھی نطفہ ہے، اور نطفے کے بعد جو وہ نطفہ خون بن گیا، پھر وہ خون جم کے خون جمع ہوا خون بن گیا، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، تو یہ نطفہ ہے، خون ہے، جمع ہوا خون ہے، لوتھڑا، ان سب کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ سب بھی نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو فقہا نے اس کی صراحت کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے، تو ثابت ہو گیا کہ نجس چیز کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جب فقہا کی صراحتیں موجود ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ان صراحتوں سے نکال کر بتا دیا کہ فقہا نے جب ان کو نجس فرمایا، تو جب نجس ہے تو نجس چیز کو کھانا ناجائز ہے۔ تو بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا، حدیث میں 7 بیان ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 کے علاوہ اور ناجائز نہیں ہے، وہ یہاں سے ثابت ہو گیا۔ فقہا نے جو 5 اضافہ کیے، اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ جو حدیث میں 7 ہے تو 7 ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں، اور یہ 5 جو انہوں نے بیان کیے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ 5 ہی نہیں اور بھی ہیں، آپ تلاش کیجئے تو بنیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی خدا داد فقہی صلاحیت سے تلاش کر کے اتنے نکال دیے، اور اس پہ دلائل بھی دیے کہ دیکھیے فقہا خود فرما رہے ہیں یہ چیزیں ناپاک ہیں، اب جب ناپاک ہیں تو ناپاک چیز کو کھانا ناجائز ہے۔ تو فقہا سے خود، یہ اعلیٰ حضرت کی اپنے گھر کی بات نہیں ہے، فقہا سے آپ نے ثابت فرما دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جیسے یہ ہے آنتے اور اوجھڑی، ان کے بارے میں اللہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں دیکھیے مسانہ ہے، مسانہ وہ تھیلی جس میں پیشاب ہوتا ہے، تو وہ تھیلی جس میں پیشاب ہوتا ہے، تو اب وہ تھیلی جس میں غلاظت ہوتی ہے، تو جب وہ پیشاب والی تھیلی حدیث میں آ گئی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ غلاظت والی تھیلی بھی ناجائز ہے، اور یہ آنتیں بھی وہی غلاظت والی تھیلیاں ہیں، ایک طرح سے وہ غلاظت کا پائپ ہے، ایک طرح سے وہ تھیلی سے اس سے ہوتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اور دیکھیے حدیث میں کیا آ گیا، شرمگاہ نر، یعنی بکرے کی شرمگاہ ہے، پیشاب اس سے نکل رہا ہے،
تو پیشاب نکلنے کی جگہ ہے، اس کو حدیث میں کہہ دیا گیا وہ کھانا ناجائز ہے، تو پھر یہ غلاظت نکلنے کی جگہ بھی ناجائز ہے، اس سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، غلاظت نکلنے کی جگہ بھی جائز ہوگی۔ جب پیشاب نکلنے کی جگہ ناجائز ہے تو غلاظت نکلنے کی جگہ بھی۔ اور ایسے ہی دیکھیے فقہا نے جب کلیجی کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون ناجائز فرما دیا، تو جس طرح کلیجی میں سے خون نکلتا ہے، تلی میں سے نکلتا ہے، گوشت میں سے، ایسے ہی اعلیٰ فرما دے دل میں سے بھی نکلتا ہے، وہ بھی ناجائز۔ یہ ان تین سے سمجھ میں آ گیا جو فقہا فرمائے ہیں، ان سے سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو پتے کا پانی ہے اس کو فقہا نے فرمایا کہ وہ جیسے پیشاب نجس ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے، جب نجس ہے تو کھانا ناجائز ہے، ثابت ہو گیا۔ اور یہ نطفہ وہ بھی ناپاک ہے، نطفہ جو خون بن گیا اور آگے ایک مرحلہ آگے بڑھ کے وہ جمع ہوا خون ہو گیا، اور ایک مرحلہ آگے بڑھ کے وہ ایک یعنی بچہ بننا شروع ہو گیا، گوشت کا لونڈا بن گیا، لوتھڑا، تو یہ ساری چیزوں کو فقہا ناپاک کہتے ہیں، تو بہرحال ناپاک ہیں تو کھانا جائز تو نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے مضبوط دلائل سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فقہاء کرام کی ہی عبارتوں سے اور حدیث میں دلالت النص کے طریقے پر یا اجرائے علت منصوصہ کے طریقے پر، ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہو، اعلیٰ حضرت نے ان طریقوں سے ہی اوجڑی کو، یعنی جو بوٹی جس کو بولتے ہیں نا، جس میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آنتوں کو، ان چیزوں کو ان سے، اور یہ دبر جو غلاظت نکلنے کا مقام ہے، ان چیزوں کو یا تو دلالت النص کے طریقے پر، یعنی دلالت النص کا مطلب عام زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ماں باپ کو اف نہ کہو، اف نہ کہو سے سمجھ میں آ گیا مار بھی نہیں سکتے آپ، گالی بھی نہیں دے سکتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اف نہیں بولیں گے باقی دوسرے گالی بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، وہ اف نہ بولو یہ تو سری ہو گیا، لیکن دلالت النص سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ گالی بھی نہیں دے سکتے، مار بھی نہیں سکتے، تو یہ دلالت النص سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک چیز بولی جاتی ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو دلالت النص کہتے ہیں، عام زبان میں یوں ہی سمجھ لیجئے، علمی بحث الگ ہے۔ تو ویسے ہی جب حضور نے مثانے کے بارے میں فرما دیا، جس میں پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی، اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس کو مت کھاؤ، تو وہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب پیشاب کی تھیلی نہیں کھا سکتے تو گوبر کی تھیلی بھی نہیں کھا سکتے، جب پیشاب جہاں سے گزر کر جا رہا ہے اس جگہ کو، یعنی شرمگاہ نر کو نہیں کھا سکتے، تو جہاں سے غلاظت گزر کر جا رہی ہے تو اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ تو یہ دلائل سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کو ثابت فرمایا، اور آخر میں آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ حدیث میں وہ 7 آئے ہیں، اور یہ فلاں فلاں فقہاء کرام نے 5 اضافہ کیے ہیں، اور اس فقیر نے یہ 10 اضافہ کیے ہیں، اور بھی ممکن ہے یہ اس طریقے سے۔ تو یہ ان چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، یہ سب کھانا ناجائز ہے، یہ تو حرام ہی ہے، باقی چیزیں تو ناجائز ہیں، مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ اب رہ گیا شرکت والی قربانی کا بھی سن لیجئے۔ شرکت والی قربانی یعنی بڑے جانور کی قربانی، ایک جانور میں جو 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں، شرکت کی قربانی۔ شرکت کی قربانی 2 طریقے سے ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ 7 لوگ، 7 دوست ہیں، وہ جمع ہو گئے، وہ 7 مل کر گئے اور جانور خریدے اور لے کے آئے اور ذبح وغیرہ کروائے، تو یہ خود 7 لوگ گئے جن کی قربانی تھی، اپنے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور خرید لیے، یہ ہو گئے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ہم خود یہ سب نہیں کرتے، جانور نہیں خریدتے اور اس کو، جانور کو رکھتے بھی نہیں، اس کی نگرانی بھی نہیں کرتے، اس کی قربانی بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں، یہ ساری ذمہ داری کسی دوسرے کو ہم دے دیتے ہیں، کسی مدرسے والوں کو دے دیے یا کسی تنظیم والوں کو دے دیے، تو جو کام ہم کو کرنا تھا، ہم کو جا کے جانور خریدنا تھا، ہم کو جانور پالنا تھا، ہم کو پیسے دینا تھا، وہاں جا کے خرید کے، اور ہم کو ذبح کرنا تھا، یہ سب ذمہ داری ہم دوسرے کو دے دیے، تو اس کو شریعت کی زبان میں وکالت کہتے ہیں۔ وکالت، آپ جو کام
کرنا چاہیے تھا، آپ دوسرے کو وکیل بنا دیے۔ وکالت کی آسان مثال یہ ہے کہ مجھے 1 کلو گوشت کی ضرورت ہے، ایک ہے میں جا کے خرید کے لا لوں، ایک ہے میں آپ کو بھیج دیا آپ جائیے خرید کے لائیے، تو میں آپ کو وکیل بنا دیا، آپ کو میں گوشت خریدنے کا وکیل بنا دیا۔ آپ جا کر خریدیں گے، مالک میں بنوں گا، آپ نہیں بنیں گے، مالک میں بنوں گا۔ خرید رہے کون؟ آپ، مالک میں بنوں گا۔ آتے آتے آپ کے ہاتھ سے کوئی چھین لے کے بھاگ گیا تو میرا گیا، وہ آپ کا نہیں گیا۔ پرنی تھوڑی پھٹی ہوئی تھی، گر گیا، سب ضائع ہو گیا۔ دودھ لانے بھیجا تھا آپ کو، رستے میں گر گیا، آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ میرا ضائع ہوا، آپ کا نہیں ہوا۔ تو احکام میں فرق ہوتا ہے، میں خود اپنا کام کروں یا پھر دوسرے کو وکیل بناؤں، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو جب ہم وکیل بنا رہے ہیں کسی کو، تو مجھ کو بھی وکالت کے مسئلے معلوم ہونا چاہیے، اور یہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو بھی وکالت کے مسئلے معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کیا فرق پڑے گا۔ تو اب دیکھیے، شرکت کی قربانی اگر بذریعہ وکالت ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف پیسے دے رہے ہیں، باقی سب کوئی دوسرے کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس میں بعض چیزیں دیکھنا ضروری ہے کہ شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ موکل کو بھی دیکھنا چاہیے، وکیل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں حصہ ملا کہیں پر، بڑے جانور میں حصہ مل رہا ہوں، تو میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور جن کے پاس میں حصہ مل رہا ہوں ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ میں یہ تحقیق کروں کہ پہلے تو مجھے وکیل بناتے وقت ہی بول دینا چاہیے کہ جانور شرائط کا خریدو، جانور آپ شرائط کا خریدیں، اس کی یہ تو شرعاً تو شرط ہے ہی، لیکن احتیاطاً ہم کو بھی بول دینا چاہیے، اور میں قربانی سے پہلے اس کو دیکھوں گا بھی کہ آپ جو خرید کر لائے ہیں وہ شرائط کا ہے بھی یا نہیں ہے، دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو وکیل ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ سامنے والا جب قربانی کے لیے حصے میں شامل ہو رہا ہے تو پھر وہ جانور شرائط کا ہونا چاہیے، 2 سال اس کی عمر ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جس سے قربانی نہیں ہوتی ہو، کیونکہ وہ ہم کو وکیل کس چیز کا بنایا؟ قربانی کرنے کا، قربانی کا جانور خریدنے کا، تو قربانی کا جانور خریدنے کا ہم کو وکیل بنایا۔ تو اب اگر ہم 2 سال سے چھوٹا جانور خرید لیں گے، اس کا تو وکیل بنایا نہیں اس کو ہم کو۔ میں آپ کو بولا گوشت لے کے آئیے، اور آپ کلیجی لے کے آ گئے، میں تو مالک نہیں بنوں گا اس کا، وہ آپ کی ہے، وہ کلیجی میری نہیں ہے۔ آپ کو میں دودھ لانے کے لیے بھیجا، آپ جوس لے کے آ گئے، بکری کا دودھ لانے بھیجا، گائے کا دودھ لے کے آ گئے، تو میں جس چیز کے لیے وکیل بنایا ہوں آپ وہ کریں گے تو میں مالک بنوں گا، آپ دوسرا کچھ کریں گے تو میں مالک نہیں بنوں گا۔ قربانی کے لیے جانور کا مالک ہونا ضروری ہے، تو میں آپ کو ذمہ داری دیا، آپ کے پاس میں حصہ مل رہا ہوں، تو اگر آپ 2 سال کا یعنی قربانی کے قابل جانور نہیں خرید رہے ہیں تو میں اس کا مالک ہی نہیں بنوں گا۔ وہ جانور آپ جو خریدے ہیں آپ مالک ہیں اس کے، آپ مالک ہیں، میں تو مالک بنا نہیں۔ جب میں مالک نہیں بنا تو آپ میرے نام سے قربانی بھی کریں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کب ہوتی ہے؟ میری قربانی اس وقت ہوگی کہ وہ جانور کا میں مالک ہوں تب، جب میں مالک ہی نہیں ہوں تو قربانی میری ہوگی نہیں، جانور آپ ضائع کر دیے، اور پھر چونکہ وہ قربانی کے قابل ہے ہی نہیں شرعاً بھی، ایک تو میں مالک نہیں ہوں، دوسرا جانور خود شرعاً وہ قربانی کے قابل نہیں ہے، تو آپ صرف جانور ذبح کیے تو اس کو حلال کیے اور اس کا گوشت دے دیے، قربانی ضائع کر دیے۔ تو اور دوسری بات، قربانی میں یہ بھی ہوتا ہے وکالت کی قربانی میں، کہ اگر میں ایک ہی جانور کے لیے وکیل بنا ہوں، 7 لوگوں کی طرف سے میں وکیل بن گیا، ایک ہی جانور خریدنا ہے، ایک ہی جانور کی قربانی کرنا، تب تو وہ 7 لوگ بھی متعین ہیں، وہ جانور بھی متعین ہے کہ بھئی یہ جانور یہ 7 لوگوں کا ہے۔ لیکن اگر میں کئی لوگوں کی قربانی کر رہا ہوں، 10 جانوروں کی کرنا ہے،
تو ہر جانور مجھے متعین کرنا ہوگا، یہ کس کا ہے، کن 7 لوگوں کا ہے، یہ کن 7 لوگوں کا ہے، یہ کن کے ساتھ۔ پھر وہ جانور جب میں خریدوں گا تو انہی 7 لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں سے میں خریدوں گا، اپنے پیسوں سے میں نہیں خریدوں گا، میں وکیل ہوں، عوام کی طرف سے میں وکیل ہوں۔ تو میں آپ سے جو پیسے لیا ہوں، آپ سے لیا ایک حصے کے، آپ سے ایک حصے کے، آپ سے ایک حصے کے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، آپ لوگ 7 سے لیا ہوں، تو آپ 7 لوگوں کا نام میں لکھوں گا، اور وہ آپ 7 لوگوں کے پیسے جو ہیں ان پیسوں سے میں ایک جانور خریدوں گا۔ اب باقی 7 لوگوں سے، وہ 7 لوگوں کے پیسے سے دوسرا جانور، اور ہر ایک کا ہم اگر اس میں کیا ہوگا دیکھیے، اب جو آپ کا میں جانور خریدا ہوں وہ جانور متعین ہونا چاہیے، باقی 7 کا متعین۔ مان لیجئے 10 جانور خرید کر ہم لائے، اس میں سے ایک جانور مر گیا، تو کس کا جانور مرا؟ کن 7 لوگوں کا جانور تھا وہ؟ یہ متعین ہونا چاہیے نا، یہ متعین ہی نہیں ہوگا تو شرعی تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے 10 جانور کی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو 7 لوگوں کا وہ جانور متعین ہونا چاہیے، یہ فلاں 7 کا ہے، یہ فلاں 7 کا ہے، یہ فلاں 7 کا ہے، اور ہر ایک کو آپ بتا دینا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اتنے پیسے جمع ہوئے تھے، جانور میں اتنے میں آیا، اتنے پیسے بچے ہیں یا اتنے پیسے کم پڑ رہے ہیں، یا جانور مر گیا تو ان کو اطلاع دینا ہے کہ آپ کا جو جانور تھا وہ مر گیا، لہذا سب ختم، ڈسمس، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، ہم دوسرا جانور کا بندوبست کرو، ہم کو تو حصہ چاہیے، نہیں لڑ سکتے آپ، ہماری کیا غلطی ہے، جانور کی موت آئی، مر گیا، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، ہماری غلطی سے مرا تو الگ بات ہے، لیکن وہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، مر گیا، جانور مر گیا، تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے حصوں کے شرعاً۔ یہ طریقہ ہے شرکت کی قربانی کا، کہ ہر 7 لوگوں کا جانور متعین ہو اور اس جانور کی قیمت بتا دی جائے، اتنے میں جانور آیا، اور پہلے سے سراحت ہو کہ پیسے اگر بچ رہے ہیں تو ہم ہمارے مدرسے کے لیے استعمال کر لیں گے، یا ہماری تنظیم کے لیے استعمال کر لیں گے، یا میں لے لوں گا، جو بھی ہے پہلے ہی متعین ہو جانا چاہیے۔ کم پڑنے کی صورت میں آپ سے لوں گا، جانور کے ساتھ کچھ 19-20 ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم بھی احتیاطی نہیں کریں گے، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو یہ سارے شرعی تقاضے ہوتے ہیں اجتماعی قربانی میں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اور ایسی غلطی کریں گے جس کی وجہ سے قربانی، بالکل ایسا ہو سکتا ہے جانور بھی 2 سال کا لیا آپ، ذبح بھی صحیح کیے، لیکن یہ وکالت کے جو معاملات تھے اس میں آپ گڑبڑی کر دیے، تو بالکل ایسا ہو، اگر میں مالک نہیں بنا تو میری قربانی نہیں ہوگی، اور آپ خریدنے میں، وکالت میں کچھ ایسی غلطی کر دیے کہ آپ خرید لیے مگر آپ مالک بن گئے، اس کے میں نہیں بنا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو اجتماعی قربانی کروا رہا ہے، جو بھی شخص بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے، عام نظم ہے، لوگ آ کے حصے مل رہے ہیں، تو اس کو وکالت کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ملنے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور شرعی تقاضوں کے ساتھ ہوگا تبھی تو یہ ملنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں حصہ مل رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ ہے، اور قربانی کرنے والا بھی سمجھ لے کہ مجھ کو کس شرعی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض کسی مسلمان کی مدد کرنا ہے، یہ کوئی کاروبار یا بزنس نہیں ہے، اس انداز سے اس کو کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت میں وکالت کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے لوگ، ان کے پاس وقت نہیں ہے یا ان کو کرنا نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہم کو وکیل بنا رہے ہیں، تو اب ہم ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو اس میں صاف صاف ہونا چاہیے، آپ کا پیسہ اگر زیادہ ہوگا تو جو بچے گا وہ میں اپنے لیے لے لوں گا، یا مدرسے کے لیے لوں گا، یا تنظیم کے لیے لوں گا، گھٹے گا تو آپ کو بھرپائی کرنا پڑے گا، کیونکہ جانور ایک قیمت کے تو نہیں ملتا نا، ایک جانور ایک قیمت کا، ایک جانور ایک قیمت کا، تو یہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ متعین نہیں ہے، آدمی متعین نہیں ہے، تو بھی اس میں بھی کیا ہوگا، قربانی خطرے میں آ سکتی ہے، اور اگر کسی بدعقیدے کو شامل کر لیے ایک جانور میں تو باقی جو 6 لوگ ہیں ان کی بھی قربانی جائے گی۔ قربانی بڑے جانور کی قربانی میں، حصے والی قربانی میں ضروری یہ ہے کہ جو 7 کے 7 لوگ قربانی کے قابل ہونا چاہیے، اور قربانی کے قابل کون ہے؟ مسلمان،
اب اس میں ایک مسلمان ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، بدعقیدہ ہے، اسلام سے خارج ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ خدا ہے، ضروریات دین کا منکر ہے، اسلام سے خارج ہے، ایسے کو لے لیے تو باقی 6 کی بھی قربانی گئی، باقی 6 کی بھی قربانی گئی۔ تو صرف سنی صحیح العقیدہ کو ہی شامل کرنا چاہیے۔ کوئی بدعقیدہ شامل ہوگا تو جس جانور میں شامل ہوگا اس جانور میں باقی لوگوں کی بھی قربانی لے ڈوبے گا، اس کے ذمہ دار یہ وکیل صاحب بھی ہوں گے اور یہ دینے والا بھی ہوگا کہ ایسی جگہ دیا کیوں جہاں اعتماد نہیں ہے، جہاں ہر قسم کے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور ذبح وغیرہ میں بھی اگر کوئی ایسا لاپرواہ آدمی ذبح کر دیا جو اہتمام نہیں کیا پڑھنے کا، اور اگر یہ جانور ذبح کرنے کے لیے بولے تھے، یہ جانور ذبح کر دیا اور یہ جانور ذبح کیا، یہ جانور ہے یہ 7 لوگوں کا، نام لیا وہ 7 لوگوں کا، وہی جانور متعین ہے نا، آپ 7 لوگوں کا جانور یہ ہے، اس پہ نمبر ہے، آپ لوگوں کے ٹوکن پہ نمبر ہے یا جانور کے اوپر نمبر ہے، یہ آپ 7 لوگوں کا نام میرے پاس ہے۔ اب میں دیا بھائی چلو یہ جانور ذبح کرو، اس جانور کے نام یہ ہے، لیا دوسرا جانور، نام یہ چڑھا دیا، تو بے احتیاطی ہے نا، وہ جانور دوسرے کا ہے، آپ 7 لوگوں کا ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کا جانور آپ کے نام سے ذبح کر دیا، تو یہ بھی تو غلطی ہے۔ یا ایسے کو ذبح کرنے دے دیا کہ وہ گڑبڑی میں وہ صحیح ذبح کر رہا نہیں کر رہا نہیں معلوم، تو بہت نازک معاملہ ہے۔ حصہ مل رہے ہیں بڑے جانور میں تو سب سوچ سمجھ کر ملنا چاہیے کہ کرانے والا کتنا علم والا ہے، کتنا ایماندار ہے، اور کیسے لوگوں کی قربانی وہاں پر ہو رہی ہے، کن کن کو شامل کیا جا رہا ہے، ذبح کون کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اتفاق سے وہ ایک بدعقیدے کو لے لیے تھے، ایک اس کے ساتھ 6 تو گئے، کرتا پجما ٹوپی دیکھ کے بولا مصعب ذرا ذبح کر دو، دوسری بھی گئی، اپنے ساتھ 6 کو لے ڈوبا، دوسرے وہ 7 بھی گئے۔ تو قربانی کس کا نام ہے؟ ذبح کا ہی نام ہے۔ اب جو آپ گوشت لائیں گے 3 حصے کریں گے خلوص کے ساتھ، اس کو بانٹیں گے کھائیں گے، وہ قربانی نہیں ہے، ذبح صحیح ہونا چاہیے، جانور کے شرائط ہونا چاہیے، جو معاملہ ہوا ہے وہ شرائط ہے۔ تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، اجتماعی قربانی میں آپ کا جانور متعین ہونا چاہیے، آپ اس کے مالک ہونا چاہیے، آپ کے پیسوں سے وہ خریدا گیا ہو۔ میں ایڈوانس میں پیسے لگا دیا، اس کے بعد آپ سے وصول کر رہا ہوں، آپ 1 حصے کے دے رہے ہیں، آپ 2 حصے کے دے رہے ہیں، یہ شرط درست نہیں ہے۔ اپنے پیسے پہلے لگا کے بعد میں وصول کر رہے ہیں، پہلے پیسے وصول کیجئے، 7 لوگوں کے پیسے الگ رکھیے اور اسی پیسوں سے جا کے جانور خریدیے۔ ایسا نہیں کریں گے اپنے پیسے سے خریدیں گے، بعد میں وکیل بنیں گے، ان سے پیسے لیں گے، تو شرعی اعتبار سے خلل آئے گا، آپ ہی خریدنے والے ہوں گے، آپ ہی بیچنے والے ہوں گے، کیونکہ ادھر اپنے پیسے سے خرید کے آپ اپنی ملکیت میں کر لیے، پھر اس کے بعد آپ ان کے وکیل بن گئے، اب آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے بہت خلل آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اجتماعی قربانی میں بہت بیداری آنے کی ضرورت ہے، قربانی کا نظم رکھنے والوں کو بھی اور اس شامل ہونے والوں کو بھی۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ قربانی کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم دے رہے ہیں بس کافی ہے، تو وہ گوشت لانے کو، گوشت بانٹنے کو، گوشت کھانے کو ہی قربانی سمجھ رہے ہیں، وہ یہ نزاکتیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ذبح میں گڑبڑی ہوگی یا خریدنے میں گڑبڑی ہوگی یا جانور شرائط کا نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ سب وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور قربانی ہو یا نہ ہو، اس کو بھی ان کو بس یہ ہے کہ قربانی سب کو معلوم ہے نا، ہم قربانی دے دیے، گوشت تقسیم کرنا ہے، گوشت دینا ہے، یہ سب پروسیس ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، مطمئن ہے قربانی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو۔ اور ایک بات آخری یہ بھی سن لیجئے، چھوٹے جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اور ایک بڑے جانور کی کر رہے ہیں، چھوٹے جانور کی قربانی میں ہماری پوری توجہ ہے، اور بڑے جانور کی اب وہ بے توجہی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی قربانی ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، لاپرواہی وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ سے بچیں، قربانی ہماری صحیح ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو،
اس کا جو ثواب ہے وہ ہم کو حاصل ہو، ہمارے ذمے جو واجب ہے اس سے ہم بری ہو جائیں، ذمہ داری سے بھی بری ہو جائیں، ثواب بھی مل جائے، اس کے فضائل بھی مل جائیں، اور کسی کے مواخذے میں، کسی کے حق میں ہم کو پھنسنا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جان لینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا